بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں حمد کو دکھایا جاتا ہے کہ کونتک اپنے بھائی بالن سے کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تم آؤ گے، تو بالن کہتا ہے جب تم نے یہ کہہ کر بلایا ہے کہ تم مر رہے ہو اور تم ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہو اور مجھ سے کہیں زیادہ ہوشیار بھی ہو، اور یہ سنتے ہی ساتھ ہی کونتک ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے پیرس سے میں نے تمہیں یہاں پر باتیں کرنے کے لیے نہیں بلایا، تم کیوں میرے بابا کی طرح وراثت میں اس قلعے میں گھسے ہوئے ہو اور تم چوروں کی طرح داخل ہوئے ہو؟ تو جواباً بالن کہتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے آنے کی کسی کو خبر ہو اور میں نے واپس لوٹ جانا ہے۔ تو کونتک کہتا ہے نہیں بھائی، ابھی تو تم آئے ہو اور واپس کیوں جاؤ گے؟ مگر بالن کہتا ہے میں واپس جاؤں گا۔ کونتک کہتا ہے میرے آس پاس میری موت کا انتظار کرنے والے بہت ہیں، اور اگر تم لوٹ جاؤ گے تو اس قلعے کا کیا ہوگا، اور اگر میں مر گیا اور تم نہ آئے تو یہ زمینیں کسی اور کو دے دیں گے اور ابن کی نسلوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ مگر اس کے باوجود بالن کہتا ہے شاید سب سے بہتر بھی یہی ہوگا، اس طرح کا کوئی بھی نہیں بچے گا جو یورم کی بادشاہیت کے اقدامات پر تنقید کرے اور منصوبوں کے بارے میں ان کا سامنا کرے۔ اور یہ سن کر کونتک کہتا ہے تم ایک بزدل ہو، یہاں پر لڑنے کی بجائے تم ان لوگوں پر یقین رکھتے ہو اور تم بھاگنے کی ترجیح دے رہے ہو، ہم بادشاہوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ اس پر بالن کہتا ہے جی ہاں، جو انہوں نے کہا تم نے وہ کر دیا، اور وہ زمین تم نے ان کے حوالے کر دی اور کچھ زمینوں کو تم نے اپنے قبضے میں رکھا۔ میں اس بار نہیں بلکہ اگلی بار دوبارہ آپ سے اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ اور پھر بالن پھول نما چیز اسے دیتے ہوئے کہتا ہے یہ پھول میں نے تمہارے لیے بنایا تھا، اسے اپنا راستہ روشن کرنے دو۔ اور بالن کی باتیں سنتے ہوئے کونتک بہت غمگین ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو ایپیسوڈ 20 کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔